اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ جب ذہنی صحت کی بات ہو تو اتنے سارے نام کیوں سننے کو ملتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ، کاؤنسلر۔ آج ہم اسی الجھن کو دور کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون کیا کرتا ہے اور کسی کی مدد کے لیے صحیح پروفیشنل کون ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے۔ حال ہی میں صرف امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق نے بتایا کہ تقریباً 7 کروڑ بالغ افراد کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کہانیاں ہیں، لاکھوں زندگیاں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اس بڑی تعداد میں سے 1.5 کروڑ لوگ ہر روز اینگزائٹی یا گہری تشویش کے ساتھ جی رہے ہیں۔ مطلب یہ صرف پریشان ہونا نہیں ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی پہاڑ جیسا بنا سکتی ہے۔ اور پھر 1 کروڑ وہ لوگ ہیں جو شدید ڈپریشن جیسے موڈ ڈس آرڈرز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب ان تمام اعداد و شمار کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا وسیع اور کتنا سنگین ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب لاکھوں لوگ خاموشی سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کی مدد کے لیے کون کھڑا ہے؟ آئیے ان ماہرین سے ملتے ہیں جو اس محاذ پر سب سے آگے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے کلینکل سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف بات چیت ہے، لیکن نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک پوری سائنس ہے جس کا مرکز انسانی ذہن کی گہرائیوں کو سمجھنا اور تکالیف کو کم کرنا ہے۔ اب اس کی جو رسمی تعریف ہے وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے، لیکن اس کا نچوڑ یہ ہے: کلینکل سائیکالوجی انسانی تکلیف کو سمجھنے، اس کی پیشگوئی کرنے اور اسے کم کرنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد صرف مسائل کو ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے میں مدد دینا ہے۔ تو یہ لوگ آخر کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مکمل سائنسی عمل ہے۔ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ پہلے مسئلے کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد ایک ذاتی علاج کا منصوبہ بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل تحقیق کے ذریعے اپنے طریقوں کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ اور ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ مطلب یہ بچوں کی پڑھائی لکھائی کی مشکلات کو حل کرنے سے لے کر ایک بالغ شخص کو طلاق کے بعد ڈپریشن سے نکالنے تک زندگی کے ہر موڑ پر مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا فرق ان کی تربیت اور کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا فوکس دماغ کی بائیولوجی اور کیمسٹری پر ہوتا ہے اور وہ دوائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف کلینکل سائیکالوجسٹ بات چیت کے علاج یا تھیراپی کے ماہر ہوتے ہیں جو ہمارے خیالات اور رویوں کو سمجھنے اور انہیں تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور ہاں، سائیکالوجی کے اندر بھی تھوڑا فرق ہے۔ کلینکل سائیکالوجسٹ اکثر شیزوفرینیا جیسے شدید ذہنی امراض سے نمٹتے ہیں، جبکہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے چیلنجز جیسے کہ کیریئر یا رشتوں کے مسائل سے گزر رہے ہوں۔ لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ سب الگ الگ کام نہیں کرتے۔ بہترین نتائج تب ملتے ہیں جب یہ ماہرین ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ ذہنی صحت کی دیکھ بھال ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اس کو بالکل ایک ٹیم سپورٹ کی طرح سمجھیں۔ ہر کھلاڑی کا ایک منفرد کردار ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے: کسی فرد کی ذہنی اور جذباتی صحت کو بہتر بنانا۔ تو اس ٹیم میں اور بھی کئی اہم کھلاڑی ہیں، جیسے سائیکاٹرک سوشل ورکر جو کسی کے ماحول یعنی گھر یا کام کی جگہ کے مسائل کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اسکول سائیکالوجسٹ بچوں کو تعلیمی ماحول میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ سگریٹ نوشی چھوڑنے یا تناؤ پر قابو پانے جیسے صحت مند رویے اپنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہر ایک کا کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کال میرے خیال سے اس شعبے کے اصل مقصد کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ کلینکل سائیکالوجی صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے: اگر یہ معلوم ہو کہ ضرورت کے لیے صحیح دروازہ کون سا ہے، تو کیا مدد مانگنے کا پہلا قدم اٹھانا تھوڑا آسان اور کم خوفناک نہیں ہو جاتا؟ علم ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو شفا کی طرف لے جاتی ہے۔